बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद रमज़ान देसी डेरा यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अल्लाह ताला के फजल करम से बाखरियत होंगे और अल्लाह ताला की ढेरों रहमतें और बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। दोस्तों, हम कुर्बानी के बकरे बड़ी शौक से पालते हैं, लेकिन उसका जब हम पहले एक प्लान तैयार करते हैं, उसमें शायद हम एक चीज़ उसमें ऐड करनी या उसके बारे में जानना भूल जाते हैं, जो कि इंतहाई ज़रूरी पॉइंट है। उसको जानना इंतहाई ज़रूरी है कि जिस मकसद के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी तगो-दो कर रहे हैं, तो उसके बाद जब हम उनको सेल करेंगे तो उस वक़्त हमने कौन सा नया अमल इख्तियार करना होगा। आया वो हमारे बकरे आसानी से सेल हो सकेंगे या हमें उस वक़्त किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उस वक़्त सेल करते वक्त हमें कितने अखराजात उठाने पड़ेंगे। हमने किराए लगाकर खर्चे करके मंडियों तक पहुंचना होगा। नज़दीक से दूर तक जाने के लिए हमें और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस चीज़ को हम अपनी फिजिबिलिटी में शामिल नहीं रखते हैं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जितना खर्चा हमारा शायद उनको पालने पर ना हो, वो हम आखिरी दिनों में हफ्ते 10 दिन में जो है ना वो इतना खर्चा कर देते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम जो अपने ज़हन के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक जो अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो हासिल करना चाहते हैं, वो प्रॉफिट हमें हासिल नहीं हो सकते हैं। क्यों कि हमारा ज़्यादातर खर्चा किराए और बाकी मंडियों के अखराजात की मद में चला जाता है। तो इस पॉइंट को हम इस तरह रखते हैं कि चलो जब वक्त आएगा तो हम मंडियों में जाकर सेल कर देंगे, फ़लाँ बंदे को सेल कर देंगे, फ़लाँ जगह पे सेल कर देंगे, उसको नेट पे लगाएंगे, हमारे गाहक हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन हमारा जानवर, हमारे बकरे उस हिसाब से सेल नहीं होते हैं जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंतहाई आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इस हिसाब से अगर इस सोच के साथ और इस नज़रिए के साथ आप बकरे पालें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको अपने डेरे से बाहर जाकर वो सेल करने पड़ें। वो आपके डेरे पर ही सेल हो जाएंगे। जब डेरे पर वो सेल हो जाएंगे तो आप उन फालतू अखराजात से बच जाएंगे, मंडियों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। हफ्ता 10 दिन और ईद कुर्बान के एक दिन पहले तक भी वो बकरे आपके सेल होते रहेंगे और आपके घर से सेल हो जाएंगे। तो उसका आसान हल ये है कि आप सबसे पहले जिस जिस इलाके में रह रहे हैं, दुनिया के किसी कोने में रह रहे हैं, आप अपने जो इलाकाई आपके गाहक हैं या उनकी जो रेंज है जहाँ तक कुर्बानी वो करते हैं, उस रेंज को पहले देखें कि आया हम ऐसे इलाके में रह रहे हैं कि जहाँ ज़्यादातर लोगों का ज़रिया माश मेहनत मजदूरी है, या कोई किसी ने दुकान रखी हुई है या कोई मुलाजम भी है तो सैलरी है वो 50-60 हज़ार है। तो उस वक़्त आप का ये अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ जो कुर्बानी के लोग जानवर ख़रीदते हैं, या आप इससे पहले भी कुर्बानियों पर कोई न कोई जानवर सेल किए होंगे या अपने लोकल मंडियों में चक्कर लगाया होगा, आपको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरे इस इलाके में किस रेंज तक के बकरों के गाहक ज़्यादा होता है। तो उससे आपने जब ये आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपने बकरे भी उसी रेंज तक पालें ताकि आपको उस वक़्त सेल करने में परेशानी भी ना हो और आपको ज़्यादा अखराजात भी ना उठाने पड़ें। तो उसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूँगा कि एक तो ये लोग हो गए हैं कि जिनकी ज़रिया माश इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुर्बानी वो करते हैं, क्योंकि बतौर मुसलमान हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं कुर्बानी करूं, लेकिन कुर्बानी अपनी हैसियत के मुताबिक बंदा करता है। एक बंदे को अगर 50-60 हज़ार के बकरे तक जो है वो ख़रीद सकता है, तो ज़ाहिर है उसने 1 लाख 1.5 लाख का बकरा तो नहीं ख़रीदना है। तो 50-60 हज़ार
تک کا بکرا آج کل جو ہے وہ نارمل ایک بکرا جو ہے وہ ملتا ہے قربانی کا۔ اس سے کم والے ریٹ والے بکروں کا تو ابھی دور ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ 50-60 ہزار تک جن لوگوں کی پہنچ ہوتی ہے وہ ان کو کوشش ہوتی ہے کہ یہاں تک بکرا ملے۔ اگر آپ ایسے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں آپ نے وہ بکرے پال لیے ہیں کہ جن کی جو ہے نا آپ لاکھ سے اوپر جو ہے نا وہ آپ ان کو سیل کریں گے تو آپ کو کوئی پرافٹ حاصل ہوگا، تو وہ ظاہر ہے کہ پھر اس علاقے میں آپ کا وہ نہیں سیل ہو سکے گا۔ آپ نے اس وقت اس کو بیچنے کے لیے، اس کو سیل کرنے کے لیے آپ کو منڈیوں کا رخ کرنا پڑے گا یا ایسے علاقے کی طرف آپ کو شفٹ ہونا پڑے گا جہاں پہ جو ہے نا وہ لوگ وہ زیادہ اماؤنٹ والے 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے اوپر والی رینج کے گاہک آپ کو ملیں۔ تو اس وقت پھر کیا ہوگا کہ آپ نے گاڑیاں بھی بک کرانی ہیں، کرائے خرچ کرنے ہیں، کھانے پینے کا آپ کو ظاہر ہے کیا سارا دن راتیں بھی ادھر جو ہے نا وہ منڈیاں لگانی پڑتی ہیں، ادھر کھڑا ہونا پڑتا ہے، وہ اخراجات آپ کے اپنے کھانے پینے کے، ان بکروں کو ان کی خوراک کا جو اخراجات ہیں وہ الگ آپ کو اٹھانے پڑیں گے۔ تو اس وقت کیا ہوگا کہ ایک بکرے سے اگر آپ نے 8-9 ماہ میں 50 ہزار کمانا ہے تو ادھر آپ کا ہو سکتا ہے کہ پر بکرا 10 ہزار خرچہ ہو جائے آخری دنوں میں، تو وہ خرچہ جو ہے نا وہ فضول خرچہ ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ کا تعلق جس علاقے سے ہے آپ اپنے سراؤنڈنگ ایریا کے گاہک کی رینج دیکھیں، جس رینج کا گاہک آپ کے پاس زیادہ ہوتا ہے عید قربان پر اس رینج کے بکرے آپ پالیں، تو پرافٹ جو ہے نا وہ ریشو آپ کی اتنی رہے گی، تھوڑا بہت ہی فرق ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے 50-60 ہزار روپے والی رینج کا بکرا پالیں گے تو وہ ابھی آپ کو جو ہے نا تقریباً 25 سے 30 ہزار کا آسانی سے مل جائے گا، کیونکہ 9 مہینے ابھی رہتے ہیں عید قربان کو، تو تقریباً 7-8 مہینے کا آپ نے بکرا خریدنا ہے جو اس وقت 2 دانت ہو جائے تو وہ 25 سے 30 ہزار کی رینج کا آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ آپ نے اس کو چرائی پر پالنا ہے اور آخری 2 مہینے آپ نے اس کو دانا ونڈا جو کچھ بھی کھلانا ہے وہ کھلانا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ اگر ابھی آپ کو وہ بکرا 30 ہزار کا بھی مل جاتا ہے اور عید قربان پر وہ آپ کا 60 ہزار کا سیل ہوتا ہے، عید قربان کو ابھی 9 مہینے رہتے ہیں، تو 9 مہینے میں فی جانور آپ کو 30 ہزار وہ بکرا دے کر جا رہا ہے۔ ابھی 30 ہزار میں سے اس کا 5 ہزار خرچہ نکال دیں جو اس کا دانا ونڈا آپ نے کھلایا آخری دنوں میں، تو 25 ہزار پر بکرا آپ کو وہ دے کر جا رہا ہے۔ اگر آپ 20 بکرے جو ہے نا وہ تیار کر لیتے ہیں عید قربان کے لیے تو آپ کا جو ہے نا وہ تقریباً بلکہ ایگزیکٹ 5 لاکھ جو ہے نا وہ 9 مہینے کا آپ ان 20 بکروں سے کما لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ملے جلے گاہک ہوتے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ 1 لاکھ تک کی رینج والے ہوتے ہیں، کچھ 1 لاکھ سے اوپر والی رینج کے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے نا وہ زیادہ اکثریت وہ 50-60 ہزار والوں کی ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں آپ کیا کریں کہ جس پرسنٹیج میں آپ کے گاہک ہیں اس پرسنٹیج کے حساب سے آپ وہ بکرے خرید لیں۔ مطلب ہے کہ اگر آپ کو 50-60 ہزار کی رینج جو بیچنا ہے وہ ابھی آپ کو 30 ہزار تک مل جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے ابو رینج والا بکرا اگر اس وقت سیل کرنا ہے تو وہ اس وقت آپ کو تقریباً 50 ہزار کا ملے گا 8-9 ماہ کا۔ تو اس حساب سے آپ جو ہے نا وہ بکرے آدھے جو ہے نا وہ کم پرائس والے پال لیں، جو آپ کے علاقے کے گاہک کی پرسنٹیج ہے اس حساب سے جو ہے نا وہ آپ تھوڑی ہیوی قیمت والے بکرے، ہیوی ریٹ والے بکرے وہ پال لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ کچھ ایسے ہمارے شہری علاقے ہوتے ہیں جہاں جو ہے نا وہ ان لوگوں کی ذریعہ معاش اچھا ہوتا ہے، ان کی سیلری یا بزنس مین ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، یا منڈی آپ کے نزدیک ہے، کوئی بڑی منڈی آپ کے نزدیک پڑتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے منڈی میں آنے جانے کے لیے اتنا زیادہ خرچہ نہیں کرنا پڑے گا، تو اس صورت میں آپ جو ہے نا وہ اچھی کوالٹی کے بکرے پال لیں۔ تو وہ بکرا اگر آپ اچھی کوالٹی والا اس وقت 50-60 ہزار کا خریدتے ہیں تو جب 9 مہینے کے بعد وہ بکرا آپ جو ہے نا 1 لاکھ 1,20,000 25-30 ہزار تک بھی سیل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے یہ آئے گا کہ اگر 8 یا 9 مہینے کا بکرا اگر آپ 50-60 ہزار کا ابھی خرید رہے ہیں تو پھر اس کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی کنڈیشن کو برقرار رکھنے کے لیے جس خوراک پر وہ
پیچھے پال کے آیا ہے اسی خوراک کو آپ نے جاری رکھنا ہوگا۔ تو اس لیے کیا ہے کہ دوسرے جو بکرے ہیں ان کو آپ چرائی پر پال کے آخری 2 مہینے اگر کھل ونڈا ان کو دانہ وغیرہ کھلا لیں تو اس میں اتنا آپ کو جو ہے نا خرچہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اس میں ہے کہ اس کے جو ہے نا اس سٹینڈرڈ کو اس کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ 9 مہینے اس کو جو ہے نا وہ خوراک کھلانی ہے، ایکسٹرا جو دانہ ونڈا جو بھی وہ پہلے سے کھاتا آ رہا ہے وہ آپ کو اس کو کنٹینیو رکھنا پڑے گا۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ بکرا آپ جب سیل کرنے نکلیں وہ اخراجات سارے نکالیں تو وہ بھی آپ کو یہ 25 سے 30 ہزار کا جو ہے نا وہ پرافٹ پر جانور دے۔ مطلب شرح جو منافع ہے، منافع کی شرح ہے وہ تقریباً برابر ہی رہے گی، لیکن یہ ہے کہ اس طریقے کے تحت اگر آپ اپنے علاقے کے گاہک کو دیکھتے ہوئے اگر وہ بکرے کو پالیں گے تو آپ کو اس وقت سیل کرنے آسان ہوں گے۔ ہر بندے کو پتہ ہوگا کہ یار فلاں ڈیرے پہ فلاں گھر میں اس رینج کے بکرے موجود ہیں، وہ خود آپ کو فون کریں گے، خود آپ سے رابطہ کر کے آپ کے ڈیرے تک آئیں گے، آپ سے خرید کر لے جائیں گے۔ نہ آپ کو جو ہے نا وہ منڈیوں میں دھکے کھانے کی، ذلیل و خوار ہونے کی ضرورت پڑے گی، نہ ایکسٹرا جو ہے نا آپ کو اخراجات کرنے پڑیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری اس بات کی سمجھ ان دوستوں بھائیوں کو آ چکی ہوگی کہ جو ابھی سے بکرے خرید رہے ہیں یا خریدنا شروع کر چکے ہیں یا خریدنے کا سوچ رہے ہیں، ان کو اس میری بات کی سمجھ آ چکی ہوگی اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی جو ہے نا وہ پرچیزنگ شروع کریں تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا وہ اس وقت جب عید قربان پر بکرے سیل کریں گے تو اس وقت جو ہے نا آپ کو اس میرے پوائنٹ کی یاد آئے گی کہ واقعہ جو ہے نا اس بندے نے ٹھیک کہا تھا۔ تو آگے آپ کی مرضی ہے، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔